السلام علیکم خواتین و حضرات. انفارمیشن سسٹم سیریز 507 لیکچر نمبر 37 مجاہد شاہی کے ساتھ. گزشتہ لیکچر میں ہم نے رسک اسسمنٹ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا. اس کے مختلف فیزز جو ہیں ان کے بارے میں بات کی تھی اور ان فیزز میں سے 3 کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا: سسٹم کیریکٹرائزیشن، تھریٹ آئیڈینٹیفیکیشن اور ولنریبلٹی آئیڈینٹیفیکیشن. آج کے لیکچر میں ہم کنٹرول انالیسس جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے، جو کہ ایک فیز ہے رسک مینجمنٹ کا. تو کنٹرول جب ہم نے سسٹم سارا دیکھ لیا، جب ہم نے یہ تھریٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، ہم نے ولنریبلٹیز جو ہمارے سسٹم کے اندر ہیں ان کو چیک کر لیا اور دیکھ لیا اور لسٹ کر لیا، تو پھر تدبیر کی طرف جب ہم آئے تو تدبیر کے اندر سب سے پہلے یہ کہ کنٹرولز کیا کچھ اس سسٹم کے اندر آلریڈی موجود ہیں یا اس سسٹم کے حوالے سے جو کہ بن رہا ہے یا موجود ہے، یا آئندہ جو اس میں چینجز آنے کی ہیں، یا ان کنٹرولز کو کس طریقے سے آئندہ انہانس کیا جائے گا، ان کے بارے میں کیا پلاننگ ہے. اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں. یہ حصہ بن جاتا ہے کنٹرول انالیسس کا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز آتی ہے کہ یہ کنٹرولز جو ہم نے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں یا کریں گے، یہ کنٹرولز کی پاسبلٹی یا پروبیبلٹی کیا ہے، امکان کیا ہے کہ ان کو بھی توڑا جا سکے، یعنی کنٹرولز کو ختم کیا جا سکے. کوئی انٹروڈر، کوئی تھریٹ جو ہے وہ کسی طریقے سے ان کو کیسے افیکٹ کر سکتی ہے. اور پھر کہ جی اسسمنٹ آف پوٹینشیل لاس ڈسپائٹ سچ کنٹرولز ایگزسٹنگ، کہ جی کنٹرولز تو موجود ہے لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ کوئی ہمارے سسٹم کو انفیکٹ کر سکتا ہے، افیکٹ کر سکتا ہے، تھریٹ کر سکتا ہے. اور اس حوالے سے اگر لاس کاز ہوتی ہے تو اس کا پوٹینشیل کیا ہے، کس قدر لاس ہوگی. سو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کنٹرول انالیسس کے اندر، کنٹرول انالیسس کی اسسمنٹ میں شامل ہوتی. اب کنٹرولز جو ہیں وہ نان ٹیکنیکل کنٹرولز بھی ہو سکتے ہیں اور ٹیکنیکل کنٹرولز بھی ہو سکتے ہیں. نان ٹیکنیکل وہ کنٹرولز ہیں جو کہ مینجمنٹ کے کنٹرولز ہیں، اور ٹیکنیکل کنٹرولز وہ ہیں جو کہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے اندر کنٹرولز موجود ہیں. اس تمام انالیسس کا جو ریزلٹ ہوگا یا آؤٹ پٹ ہوگا، دیٹ از the current or planned controls used for the IT system to measure the likelihood of vulnerability being exercised and reduce the impact of loss. Existing اور planned controls جو ہیں، جو ہمارے IT systems کے اندر استعمال ہو رہے ہیں یا ہوں گے، ان کے حوالے سے vulnerability، possibility، امکان of the threat being exercised, or if that exists, if that will happen, if that may happen, then to reduce the impact of the loss. یہ ان تمام چیزوں کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہوگا. likelihood determination، یہ جو ہے اسٹیپ، it determines that a potential vulnerability could be exercised by a given threat source. یعنی ایک ممکنہ صورت ہے، کمزوری ہے، وہ کس طریقے سے ایکسپلائٹ کی جا سکتی ہے بائی دا تھریٹ سورس. اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم نے آپ کے لیے یہ ایک ٹیبل بنایا ہے. اب اس میں اگر تو وہ امکان جو ہے وہ ہائی لیول کا امکان ہے. ہائی لیول کیا ہوتا ہے یا کیسے اس کو ہم ڈٹرمن کرتے ہیں، اس کی بات ہم بعد میں کریں گے.
اب لائکلیہڈ کی ڈیفینیشن، امکان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر ہائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دا تھریٹ سورس از ہائیلی موٹیویٹڈ اینڈ سفیشینٹلی کیپیبل اینڈ کنٹرولز ٹو پریونٹ دا vulnerability فرام بینگ ایکسرسائزڈ آر ineffective. یعنی جو تھریٹ سورس ہے وہ موٹیویٹڈ ہے بہت زیادہ کہ آپ کے سسٹم کو اس کمزوری سے اس نے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، اور یہ پوزیشن بھی آتی ہے سامنے کہ جو کنٹرولز ہم نے اس پاسبلٹی کو روکنے کے لیے استعمال کیے ہوئے ہیں وہ انفیکٹو کنٹرولز ہیں. تو اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں یا ان کے موجود ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے تو پھر ایک ہائی لائکلیہڈ ہے کہ جی آپ کا رسک کے حوالے سے بڑا ہائی رسک ہے اس بات کا کہ آپ کے سسٹم کو تھریٹس ہو سکتی ہیں یا آپ کا سسٹم ولنریبل ہو سکتا ہے تھریٹس کے حوالے سے. اگر میڈیم رسک ہے تو اس سچویشن میں لائکلیہڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تھریٹ سورس جو ہے وہ موٹیویٹڈ ہے اینڈ کیپیبل، بٹ کنٹرولز آر ان پلیس دیٹ مے امپیڈ دی سکسیسفل ایکسرسائز آف دا vulnerability. یعنی تھریٹ سورس جو ہے وہ موٹیویٹڈ ہے، ہائیلی موٹیویٹڈ ہے، کر سکتا ہے، کرنا چاہتا ہے اور قابلیت بھی ہے، لیکن جس لیول کی موٹیویشن اور قابلیت ہے اس حوالے سے جو کنٹرولز ہم نے انسٹیٹیوٹ کیے ہوئے ہیں وہ اس قدر ہیں کہ وہ پاسبلٹی کو روکنے میں یا اس کو ریالٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ دقت پیدا کر سکے. تو یہ موجود ہے. اگر یہ سیناریو ہے تو پھر سچویشن کو یا اس تھریٹ کو یا اس رسک کو ہم میڈیم لیول کا رسک جو ہے وہ سمجھیں گے یا تصور کریں گے. تیسرا جو ٹائپ ہے وہ ہے یا کیٹیگری جو ہے یا کلاسیفیکیشن جو ہے وہ لو لیول رسک ہے. لو لیول رسک کیا چیز ہے؟ کہ تھریٹ سورس لیکس موٹیویشن اور کیپیبلٹی اور کنٹرولز آر ان پلیس ٹو پریونٹ اور ایٹ لیسٹ significantly impede the vulnerability from being exercised. یعنی تھریٹ سورس جو ہے وہ خاص وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے یا کیپیبلٹی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جی کنٹرولز ہم نے ایسے انسٹال کیے ہوئے ہیں، امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں جو کہ اس تھریٹ کو ریالٹی میں کنورٹ ہونے سے روک سکتے ہیں یا بہت حد تک اس میں رکاوٹ ثابت ہو سکتے ہیں. جب یہ سچویشن ہوگی تو آپ کا رسک جو ہے وہ لو لیول رسک ہو جاتا ہے. اب ان رسکس کے حوالے سے ڈٹرمینیشن کرنا کہ جی یہ کیسے موجود ہے نہیں ہے، آپ کیا کیا چیز دیں. پہلے تو تھریٹ سورس موٹیویشن کے حوالے سے کہ کون لوگوں کو دلچسپی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے سسٹم میں بگاڑ پیدا کریں، اور پھر وہ جو تھریٹ ہے کہ جی وہ اس میں خرابی پیدا کر دیں گے، وہ خرابی کس حد تک وہ پیدا کر سکتے ہیں یا اس تھریٹ کی کیپیسٹی کیا ہو سکتی ہے. پھر کمزوری اگر ہے، ولنریبلٹی ہے تو اس کا نیچر کیا ہے، کتنی کمزوری ہے یا کتنا کمزور ہے وہ سسٹم یا کتنا کمزور ہے وہ لنک. اور پھر یہ کہ جو کنٹرولز ہم نے اس وقت امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں، انسٹیٹیوٹ کیے ہوئے ہیں، لاگو کیے ہوئے ہیں، وہ کنٹرولز کیا کچھ. اور اس کا ریزلٹ انالیسس کا جو نکلے گا ان انپٹس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ لائکلیہڈ ریٹنگ جو کہ آئندہ پھر رسک اسیسمنٹ پروسیجر کے اندر استعمال ہوگی. بیسکلی آپ اس تھریٹ کی پاسبلٹی یا لائکلیہڈ اس کے ہونے کے امکانات کی ریٹنگ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ وہ ہائی لیول ہے، میڈیم لیول ہے یا لو لیول ہے. جب آپ نے وہ کر لیا تو پھر اس ریٹنگ کے حوالے سے آپ آئندہ کے رسک اسیسمنٹ پروسیجرز جو ہیں
ان میں اس کا استعمال کریں گے ہر رسک کو, ہر تھریٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ اس کا لیول کیا. تو یہ تو اس حوالے سے بات ہوئی کہ جی کنٹرول انالیسس جو ہے یہ کیسے کیا جائے گا, کس طرح کیا جائے گا, یہ بہت ڈیٹیل کی بات ہے. اس وقت چونکہ ہمیں آپ کو صرف ایک اوور ویو آپ کو اس کا پیش کیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی رسک اسسمنٹ پروسیجرز کو سمجھنے کے لیے اس سٹیپ کا اس حد تک سمجھنا ہی کافی. پھر امپیکٹ انالیسس کی بات آتی ہے. امپیکٹ انالیسس کس چیز کا امپیکٹ, تھریٹ کے ہونے کا, تھریٹ کا کس چیز کا. یہ فیز جو ہے یہ ڈٹرمن کرتا ہے دی ایڈورس امپیکٹ ریزلٹنگ فرام اے سکسیسفل تھریٹ ایکسرسائز آف اے ولنریبلٹی. یعنی وہ تھریٹ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے, وہ کمزوری جو آپ کے سسٹم میں موجود ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے میں, تو اس کا جو ایڈورس امپیکٹ ہے, اس کا جو آپ کا اثر پڑے گا, برا اثر جو آپ کے سسٹم پہ پڑے گا, جو خرابیاں پیدا ہوں گی اس سکسیسفل ریئلائزیشن آف تھریٹ سے, اس کو آپ یہاں پہ انالائز کر رہے ہیں یا ڈٹرمن کر رہے ہیں. اس امپیکٹ انالیسس کو ڈٹرمن کرنے سے پہلے آپ کو کیا کچھ چاہیے؟ سسٹم مشن, یعنی وہ سسٹم جس کو آپ دیکھ رہے ہیں, جس کے بارے میں آپ انالیسس کر رہے ہیں یا اسسمنٹ کر رہے ہیں, وہ پروسیس کیا پرفارم کرتا ہے ٹوٹل سسٹم کے اندر. سیگمنٹس ہو سکتے ہیں مختلف سسٹم کے. اگر آپ ایک پرٹیکولر ایسپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں, وہ ایسپیکٹ اس کے پروسیس کیا پرفارم کرتے ہیں, وہ پروسیسز کیا کچھ ہوتا وہاں پہ, اور کیا اس سسٹم کے اندر صرف اسی حد تک معاملات ہوتے ہیں یا آگے بھی چلتے ہیں. سسٹم اینڈ ڈیٹا کریٹیکلٹی, فار ایگزامپل دا سسٹمز ویلیو اور امپورٹنس ٹو دی آرگنائزیشن. یعنی وہ جو ڈیٹا اس سسٹم کے اندر, اس پروسیس کے اندر اسٹوریج ہو رہی ہے, رکھا جا رہا ہے, اور وہ پروسیس جو ہے وہ کس حد تک ہماری آرگنائزیشن کے لیے, جس کے لیے یہ سسٹم انسٹال ہوا ہے اور جس کی ہم رسک اسسمنٹ کر رہے ہیں, وہ کس حد تک امپورٹنٹ ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے اس آرگنائزیشن کی. کچھ انفارمیشن ایسی ہو سکتی ہے کہ جی جو اگر خدا نخواستہ کسی تھریٹ کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے تو اس کو ریپلیس کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو دوبارہ انٹر کیا جا سکتا ہے, اس کو دوبارہ کریٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ ایسی انفارمیشن, اور بہت ساری انفارمیشن ایسی ہوتی ہے سسٹم کے اندر جو کہ آپ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ وہ خراب ہو, یا اس کو کوئی چوری کرے, یا اس کو کوئی ٹیمپر کرے, یا وہ جو پروسیسنگ ہے اس پروسیسنگ کے اندر کوئی خامی پیدا کر دے, تو پھر اس کی کریٹیکلٹی بہت زیادہ ہو جائے. اور پھر سسٹم اور ڈیٹا سینسٹیوٹی, یعنی سینسٹیوٹی کس لحاظ سے, ویریشنز اگر کوئی ہوتی ہیں, یا کوئی غلط ٹرانزیکشن کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس سے حوالے سے کس طریقے سے سسٹم ریئیکٹ کرتا ہے, یا ڈیٹا کیا ان ان آتھرائزڈ ایکشنز کو اکاموڈیٹ کرتا ہے. وہ پروسیس جو ہے اس ڈیٹا کو اسٹور کرنے کا, ریکارڈ کرنے کا, پروسیس کرنے کا, وہ کیا اس ساری چیز کو جو ہے سینسٹیو ہے یا نہیں. اب یہ تمام انفارمیشن جو ہے جو آپ کو ایگزسٹنگ ڈاکیومنٹیشن سے ملنی چاہیے, جو کہ آرگنائزیشن کے پاس موجود ہونا چاہیے. بہت ساری آرگنائزیشن, یہ میں بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ ڈاکیومنٹیشن پہ قطعی طور پہ توجہ نہیں دیتے. دیٹ از اے فلی, اٹ از اے مسٹیک آف دی ہائیسٹ آرڈر. ڈاکیومنٹیشن ہر چیز کی موجود ہونی چاہیے, کیونکہ اسی کو بیس بنا کر کے آگے چلا جا سکتا ہے. پاسٹ ہسٹری جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگی, آپ آگے کے بارے میں کیسے, اور تدابیر کے بارے میں کیسے سوچیں. امپیکٹ جو ہے اس کو میجر کیسے کیا جاتا ہے. امپیکٹ کو میجر کرنے کے پھر ہائی, میڈیم, لو کوالٹیٹیو کیٹیگریز ہو سکتی ہیں, یا کوانٹیفائنگ دی امپیکٹ بائی یوزنگ
probability distribution. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہم نے رسکس کو ہائی میڈیم لو کیٹیگری میں ہم نے اس کو کہا کہ جی ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں. امپیکٹ جو ہے وہ بھی ہائی میڈیم اور لو ہو سکتا ہے. یا اگر ہم امکانات کی بات کر رہے ہیں کہ جی امکانات کیا ہوں گے اور ان امکانات کا امپیکٹ ہم پہ کیا ہوگا, تو پھر وہ اس امکانات کی پرابیبلٹی کے حوالے سے جو ہے اس کا امپیکٹ انالیسس جو ہے وہ کیا جائے گا. مشن امپیکٹ انالیسس, کریٹیکلٹی اسسمنٹ, ڈیٹا کریٹیکلٹی اور ڈیٹا سینسٹیوٹی, یہ چار چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر اس کی میجرمنٹ کے اندر استعمال ہوتی ہے. اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ امپیکٹ ریٹنگ آتا ہے کہ جی جو اس تھریٹ کی ہونے کے بعد جو امپیکٹ ہے اس کی ریٹنگ کیا ہوگی. اب نیکسٹ اسٹیپ پہ آئے کہ رسک ڈٹرمینیشن کی بات. اس اسٹیپ کا پرپز یہ ہے ٹو اسیس دا لیول آف رسک ٹو دی آئی ٹی سسٹم. دی ڈٹرمینیشن آف پرٹیکولر تھریٹ کین بی ایکسپریسڈ ایز a function of 1. The likelihood of a given threat sources attempting to exercise a given vulnerability, یعنی سسٹم کے اندر کوئی فلا موجود ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. The magnitude of the impact should a threat successfully exercise a vulnerability, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور وہ امپیکٹ کا حجم کیا ہوگا, سائز کیا ہوگا, میگنیچیوڈ کیا ہوگا. اینڈ دی ایڈیکویسی آف پلانڈ اور ایگزسٹنگ سیکورٹی کنٹرولز فار ریڈیوسنگ اور ایلیمینیٹنگ رسک. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک پرٹیکولر تھریٹ کے حوالے سے ان چیزوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے, اور یہ ریزلٹ ہے لائکلیہڈ ڈٹرمینیشن, امپیکٹ انالیسس کی, اور جو کنٹرول انالیسس ہے. اس فیز میں آپ یہ بھی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ رسک لیولز جو آپ نے پہلے کیٹیگرائز کیے میڈیم, ہائی اور لو, اس حوالے سے رسکس کو اب آپ کلاسیفائی کرتے ہیں کہ یہ نون رسکس ہیں یا پروبیبل رسکس, ان کے حوالے سے جو ہے وہ رسک لیول کیسے ہو. اب یہ رسکس کو جانتے ہوئے ان کی کلاسیفیکیشن یا کیٹیگرائزیشن یا ان کی امپورٹنس یا لیک آف اٹ, یہ ڈٹرمن کرنا جو ہے یہ مینجمنٹ کا کام. مینجمنٹ کس چیز کو کتنی اہمیت دیتی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ جی ہم لیولز کو ڈیفائن کر دیں ایز ہائی, میڈیم, لو, اور یہ بتا دیں کہ جی ان کے ہونے کے امکانات, پروبیبلٹی کیا ہے. یعنی اگر ایک سکیل ہے کہ 1 سے 10 تک امکانات کا سکیل ہے, تو اس سکیل کے اوپر, اس رینج کے اوپر امکان کیا ہے کہ اس سسٹم کو, جس کو کہ ہم نے اسیس کیا, جس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا, اس کے اندر فلاں رسک کے ہونے کا امکان جو ہے وہ کتنا ہے. یہ جو نیکسٹ سلائیڈ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے اندر تھریٹ لائکلیہڈ اور لیول آف امپیکٹ کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے رسک ڈٹرمینیشن کے حوالے سے. اگر لو ہے, لو ہم فرض کیجئے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی 10% اگر چانس ہے تو وہ لو رسک ہے. لائکلیہڈ, تھریٹ لائکلیہڈ کا رسک جو ہے وہ لو ہے 10%. اگر وہ 30% ہے تو میڈیم ہے, اگر 60% ہے تو بڑا ہائی رسک ہے. یعنی اس بات کا امکان کہ جی وہ تھریٹ جو ہے ریالٹی میں کنورٹ ہو سکتی ہے. یہ تو ہو گیا رسک کا کہ جی اس حوالے سے کہ کیا لائکلیہڈ کا امکان ہے, پرسنٹیج کے اندر اب ہم بات کریں. دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ جی اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ جی اگر 10,000 روپے تک نقصان ہمیں ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ لو ہے, اگر 50,000 روپے تک ہے تو وہ میڈیم ہے, اور 60,000 ہے یا لاکھ روپیہ ہے تو پھر وہ ہائی ہو جاتا ہے, یا لاکھ روپے سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ ہائی امپیکٹ ہے اس کا. سو لو رسک جو کہ 10% تک جس کا امکان ہے, 10,000 روپے تک اس کا نقصان, 10% امکان کیا ہے کہ جی
₹1000 کا نقصان ہو سکتا ہے اس لو رسک کے پاسبلٹی کی وجہ سے. اگر وہی لو رسک پاسبل امپیکٹ اس کا 50,000 ہے، وہ ڈیمیج جو ہے وہ ₹5,000 تک کا کاز کر سکتا ہے. یہ اب وہ جو رینج ہے آپ کی ٹرانزیکشن کی، آپ کے انفارمیشن کی، آپ نے اس کو امپورٹنس دی ہے، اس کے حوالے سے بات ہو رہی. ₹50,000 جو ہے وہ اس کے حوالے سے اگر لو رسک افیکٹ کرتا ہے اس کو تو ₹5,000 تک کا نقصان جو ہے ہو سکتا ہے، اور ہائی میں اسی حساب سے پرسنٹیج کے حساب سے. اسی طریقے سے میڈیم اور ہائی جو ہے ان کو آپ پرسنٹیجز کو جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک فگر آ جاتی ہے. اب یہ مینجمنٹ کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ صاحب یہ ₹1,000 کا نقصان، یہ ₹5,000 کا نقصان، یہ ₹10,000 کا نقصان، 30,000 کا، 60,000 کا، جتنے کا بھی ہے، یہ نقصان جو ہے یہ سال میں کتنی مرتبہ ہمیں کاز ہو رہا ہے، اور اس کے بار بار ہونے کے کتنے امکانات موجود ہیں. اگر تو یہ ہر مہینے ہی ہونا تو پھر آپ کا ٹوٹل نقصان جو ہے ایک اکرنس کی وجہ سے تو ₹1,000 ہو گیا، لیکن اگر وہ بار بار ہو رہا ہے تو اب وہ کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ بھی اس کی تبدیل ہو جائے گی، رسک جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. سو ونس دا رسک آف لاس ہیز بین ڈیٹرمنڈ یوزنگ probability of occurrence and level of impact, such risk amounts may then be classified at the discretion of the management. یہ تمام کام کرنے کے بعد رسک اسکیل لو ہے if loss is less than ₹1,000. رسک اسکیل میڈیم ہے if loss is greater than ₹1,000 but less than ₹5,000. and risk scale high if loss is greater than 5,000. یہ مینجمنٹ کا معاملہ کہ جی وہ ان رسک کو کس طریقے سے کلاسیفائی کرتی ہے، ان کو کیا امپورٹنس دیتی ہے اپنے سسٹم کے حوالے سے، اور اس کی وجہ سے جو لاس کاز ہو سکتا ہے. رسک ڈٹرمنیشن کے اندر جو ان پٹس ہیں وہ لائکلیہڈ آف تھریٹ ایکسپلائٹیشن، میگنیچیوڈ آف امپیکٹ، ایڈیکویسی آف پلانڈ اینڈ کرنٹ کنٹرولس. تو تینوں چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جی تھریٹ کے ہونے کے کس قدر امکانات موجود ہیں، اور اگر وہ تھریٹ ریالٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ کا کیا ہوگا. اب امپیکٹ جو ہے مثلا ڈیٹا لاس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پاس ڈیٹا ہے، لیکن اس ڈیٹا کو ریکریٹ کرنے میں وقت لگے گا، اس پہ کاسٹ آئے گی. اگر سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے، کسٹمرز ایکسس نہیں کر سکتے آپ کے سسٹم کو، سپلائر آپ کے سسٹم کو ایکسس نہیں کر سکتے، کیش اے ٹی ایم سے وڈرا نہیں ہو سکتا، وہ لاس جو ہے، یا پروڈکشن کے حوالے سے سسٹم جو ہے آپ کا پروڈکشن سسٹم کمپیوٹرائزڈ ہے، اس کے حوالے سے جو لاس ہے، اس لاس کو ریکوپ کرنا جو ہے وہ مشکل، اور وہ کتنا ہوگا اور اس کی امپورٹنس کیا ہے مینجمنٹ کے لیے. تو اس رسک ڈٹرمنیشن کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ڈٹرمنیشن آف رسک اینڈ ایسوسیٹڈ رسک لیولس ہے کہ جی رسک کے امکانات اس تمام انالیسس کی بنیاد پہ موجود ہیں، اور اس کے لیول جو ہے، امکان جو ہے، پاسبلٹی جو ہے آف دیٹ رسک ہیپننگ، وہ یہ. اب کنٹرول ریکمنڈیشنز کے بارے میں بات کروں. کنٹرول ریکمنڈیشن ہم نے کہا کہ کنٹرولز یا تو موجود ہیں یا پلان کیے جا رہے ہیں. کنٹرولز کو کیوں انسٹال کیا جاتا ہے؟ in either to mitigate or eliminate identified risks relevant to the organization's operation or the systems that they are using. Control recommendations result ہے risk assessment process کے، اور control recommendation جو ہے وہ in fact risk mitigation process ہے، risk کو کم کرنے کا process ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے کنٹرول جو ہے اس میں آپ یہ ایڈیشنل فیچرز بلڈ ان کریں، یہ ایڈیشنل تدابیر کریں،
تو تب یہ کنٹرول زیادہ افیکٹو ہو جائے گا اور لائکلیہڈ آف دیٹ تھریٹ ہیپننگ اور اکرنگ وہ کم ہو جائے گی. تو اس کا امکان جو ہے تھریٹ کا ریالٹی میں کنورٹ ہونے کو کا اس کو کم کر رہے ہیں. تو کنٹرول ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ڈاکیومنٹڈ ہوں گی, ظاہر ہے کہ وہ ریلیٹ کریں گی اس رسک کو, اس تھریٹ کو جس کے حوالے سے وہ کنٹرول, اور ولنریبلٹی کو جس کے حوالے سے آپ یہ ڈیفائن کر رہے ہیں, کنٹرول ڈیفائن کر رہے ہیں یا ریکمینڈ کر رہے ہیں. اب رسک اسیسمنٹ کے حوالے سے ذرا دیکھیں کہ جی کیا اگزامپل ہوئی. ایک انفارمیشن سسٹم سیکورٹی مینیجر ہے, ہی کیریز آؤٹ اے رسک اسیسمنٹ آف اے کمپنی جس کے یہاں پہ 18 کمپیوٹر ٹرمینلس ہیں, 2 اسٹوری بلڈنگ ہے, اس پہ 18 کمپیوٹرز ان کے لگے ہوئے ہیں, اور باقی اس میں جو عام طور پہ آفس فرنیچر اور اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ موجود ہے. سو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوا کہ رسک اسسمنٹ جو کیا گیا وہ کیسے کی گئی. جو مینیجر صاحب تھے, جو آئی ایس سیکورٹی مینیجر صاحب تھے, انہوں نے وہ 5 اسٹیپس رسک اسسمنٹ کے جو ہیں, جو گائیڈنس ہے وہ انہوں نے ان پہ عمل کیا. ٹو آئیڈینٹیفائی دی ہیزارڈس, انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو مینیجر صاحب نے تمام ویب پہ سے علم حاصل کیا کہ جی کس کس قسم کے ہیزارڈس ہوتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا. مختلف آرگنائزیشنز کے اس حوالے سے لیفلیٹس, پبلیکیشنز کہ جی یہ ہیزارڈس جو ہیں یا یہ جو ڈینجرز جو ہیں یہ کہاں پہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں, کیسے ایگزسٹ کر سکتے ہیں, کن سچویشنز میں یہ پیدا ہو سکتے ہیں, رونما ہو سکتے ہیں. اینڈ دین the next thing that he did was that he went round the office with that information, with that knowledge. He went round the office to find out what all could pose a possible risk. Then the third thing that he did, he started talking to the supervisors and the staff to find out greater details of the areas and activities and to get their opinion and concerns about IT related issues. جب اس نے یہ سارے کام کر لیے تو پھر انہوں نے جو ہے بیٹھ کے یہ لکھنا شروع کیا کہ کمپیوٹر کا اکوپمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے, کس کس قسم کے جو آئیڈینٹیفائی انہوں نے کیے ہیزارڈس, ان سے اس پہ افیکٹ پہنچ سکتا ہے اور کیسے پہنچ سکتا ہے. فار ایچ ہیزارڈ دا مینیجر ریکارڈیڈ واٹ کنٹرولس اف اینی ور ان پلیس ٹو مینیج دیز ہیزارڈس. وہ جو اس نے تھریٹس آئیڈینٹیفائی کیے یا ہیزارڈز آئیڈینٹیفائی کیے, اس کے حوالے سے اس نے کہا کہ جی کیا کیا کنٹرولز ہم نے انسٹیٹیوٹ کیے ہوئے ہماری آرگنائزیشن, اور پھر اس نے وہ جو کنٹرولز تھے ان کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی کہ جی جو جنرلی یا کامنلی گڈ پریکٹسز تصور کی جاتی ہیں, جو کہ انفارمیشن اس نے ویب سے یا دوسری آرگنائزیشنز کے آئی ایس سیکورٹی کے حوالے سے انفارمیشن گیدر کر سکا, اس حوالے سے اس نے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی. In order to put the risk assessment into practice, the manager decided and recorded who was responsible for implementing further actions and what should be done and when it should be done. اب نیکسٹ اسٹیپ جو اس نے لیا, اس نے یہ اسٹیپ کیا کہ جی کون کیا کیا کنٹرولز کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے, یہ کنٹرولز کو امپلیمنٹ کرنے کی رسپانسبلٹی کیا ہے, کب کب یہ کنٹرولز امپلیمنٹ یا استعمال کیے جاتے ہیں,
ان کی ریوزٹنگ کب کب کی جاتی ہے اور کون کرتا ہے, اور پھر کس نے کب کیا کچھ کیا, اس کی لاگ یعنی ایک طریقے سے مینٹین کی جاتی ہے. جب آفس میٹنگ ہوئی تو اس میں آفس مینیجر صاحب نے رپورٹ پیش کی. آفٹر ہیونگ ڈسکسڈ دا سیم ہز اپریہینشنس, ان کے جو اوپینین تھی وہ ڈسکس کرنے کے بعد کہ جی کیا کیا رسکس ہیں, کیسے افیکٹ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ انہوں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا اور ان کو اپنی اس سسٹم کے حوالے سے رسک اسسمنٹ رپورٹ جو ہے وہ پیش کی. جو مینیجر اس دفتر کے تھے یا مالک تھے یا جو بھی تھے, ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو ریویو اینڈ اپڈیٹ دی اسسمنٹ. ان کو انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ جی وہ ریویو کریں گے اور اپڈیٹ اسسمنٹس کریں گے کم از کم سالانہ, اور اگر کوئی میجر چینجز ہوتی ہیں اس انوائرمنٹ کے اندر جس کی کہ رسک اسسمنٹ رپورٹ انہوں نے بنائی ہے, تو پھر جیسے ہی وہ چینجز ہوتی ہیں اس کے فوراً بعد وہ پھر رسک اسسمنٹ کا پروسیجر. اب یہ کام جو ہے یہ انہوں نے پورا ایک رسک اسسمنٹ کا پروسیجر بنایا, یہ ایک تفصیل پیش کی اور کی جو کہ مینجمنٹ نے ہوپ فلی ایکسیپٹ کی. یہ جو ایگزامپل ہم نے آپ کو بتایا یا دیا, یہ ایگزامپل آپ کہیں گے جی یہ اسمال بزنس کے لیے تو ٹھیک ہے جی. چیز یہ ہے کہ یہ اسمال بزنس ہو چاہے لارج بزنس ہو, آپ کو ہر جگہ پہ کوئی ایسا کوئی فارمولا اسٹینڈرڈائزڈ جینرک فارمولا نہیں ہے کہ وہ ہر کمپنی کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا. ہر کمپنی کی رسک اسسمنٹ اپنے تئیں ہوگی, چاہے وہ بڑی کمپنی ہے, میڈیم سائزڈ ہے, اسمال سائزڈ ہے, لارج سائزڈ ہے, جو بھی سائزڈ ہے. اس کے اپنا انوائرمنٹ, اس کے اپنے رسکس ہیں, اس کے مینجمنٹ کے اپنے تصور ہے اباؤٹ دا کریٹیکلٹی آف دا ڈیٹا ایٹسٹرا. جب تک وہ تمام چیزوں کو اسٹڈی نہیں کیا جائے گا, جب تک وہ تمام ہیزرڈز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جائے گا, جب تک وہ تمام کنٹرولز جو اس بزنس کے حوالے سے ہونے چاہیے ان کو نہیں دیکھا جائے گا, تو آپ رسک اسسمنٹ نہیں کر سکتے. یہ کہنا کہ جی ہم نے فلاں کمپنی کے اندر رسک اسسمنٹ کر لیا, اب ہم وہی کام جو ہے ہم یہاں کر لیں گے, یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ وہیں کی ایکسپیرئنس جو ہے جی اس ایکسپیرئنس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن کام آپ کو دوبارہ سے ہر کمپنی میں جا کے رسک اسسمنٹ بار بار اس کا کرنا پڑے گا. آپ کچھ پیرامیٹرز بنا سکتے ہیں, آپ کچھ چیک لسٹ بنا سکتے ہیں کہ یہ سب کام اس طریقے سے ہونے ہیں, لیکن اس چیز سے چھٹکارا نہیں کہ جی رسک اسسمنٹ پروسیجر جس طریقے سے بیان کیا گیا گزشتہ لیکچر میں اور اس لیکچر کے اندر, اس میں جو اسٹیپس ہیں ان کو اسی طریقے سے آپ کو کرنا پڑے گا ان آرڈر ٹو ڈو جسٹس ٹو دا اسائنمنٹ اور دا ورک دیٹ یو ہیو بین انٹرسٹڈ. اب آئیے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. ریکمنڈیشنز آپ نے دے دی, سجیشنز آپ نے دے دی, اب آپ کہتے ہیں کہ جی امپلیمنٹیشن. ونس the controls for managing risk have been devised, reported and accepted, the next phase obviously has to be the implementation of those recommendations, accepted, approved recommendations. Making controls part of the information system is a challenging task, as it requires the display of a sense of ownership and priority to the task in hand by the management, who acts as the driver for the implementer and the user. یہاں پہ یہ کہنے کی بات ہو رہی ہے کہ ریکمنڈیشنز بہت ساری سامنے آتی ہیں, ان ریکمنڈیشنز کو ایکسپٹ بھی کر لیا جاتا ہے, لیکن ایکسپٹنس کے بعد ان کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی. کیوں نہیں نظر آتی؟ اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہوتی عام طور پہ وہ یہ ہے کہ جو مینجمنٹ ہے
اس نے کلئی طور پہ ان ریکمنڈیشنز کو ایکسپٹ نہیں کیا، اون نہیں کیا. وہ نہیں، شاید ان کے ذہن میں کوئی شک اور شبہ یا امپورٹنس نہیں ہے، لو پرائرٹی ہے یا پرائرٹی نہیں ہے، یا کہ جی اس سے زندگی اور مصیبت ہو جائے گی، کیوں مصیبت اپنے لیے ڈالنی ہے جی، چلنے دیں ایسے ہی، کام چل رہا ہے نا جی، جب ہوگا کچھ تو پھر دیکھیں گے، ابھی کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ایک سٹینڈرڈ گفتگو ہے جو ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. چیز یہ ہے کہ ریکمنڈیشنز اگر کی جاتی ہیں، ریکمنڈیشنز کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے، تو پھر ان کو امپلیمنٹ کرانے کی رسپانسبلٹی سب سے پہلے مینجمنٹ کی ہے. کیونکہ مینجمنٹ جو ہے وہ پھر انشور، کیونکہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کے فائدے کی بات ہے تو کیوں نہیں ان کو اپنا فائدہ چاہیے، از اے کوشچن. فائدہ ہر ایک کو چاہیے، اس کی سسٹم کو اگر سیکیور ہوتا ہے مزید اور اس کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور وہ ایکسٹرنل انٹرنل تھریٹ سے اس کو ایک سیفٹی رکھے، تو وہ کیوں نہیں کرنا چاہتے. مینجمنٹ ڈرائیو کرے گی، میک شیور کرے گی کہ جی یہ کنٹرولز جو بتائے گئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور امپلیمنٹر بھی اپنا کام صحیح کرے، اور جنہوں نے وہ یوزرز جنہوں نے ان نئے کنٹرولز کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا ہے، وہ بھی اس کے اوپر صحیح طریقے سے اس کو نوٹس لے اور اس کا استعمال کرے، اور رولز کو بنائے گئے یا پیرامیٹرز نہیں بنائے گئے ان کو آبزرو کرے. یہ نہیں کہ میں اپنی مرضی سے کروں گا، ہاں جی ٹھیک ہے کوئی نہیں، میں پچھلے 30 سال سے یہ کام کر رہا ہوں تو آئندہ 30 سال بھی اسی طریقے سے کروں گا، کیا فرق پڑتا ہے، یہ کام تو ہو رہا ہے نا جی. نہیں، somewhere in the line you are going to become a threat to that system, and who has to make sure? Management has to make sure that that individual, that person, that user does change and does accept and does implement the controls that have been instituted in order to successfully avoid the possibility of risks. Monitoring and evaluation کی بات آتی، کنٹرولز امپلیمنٹ ہو گئے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک ایفیکٹو ہے. یہ ایویلیویشن ریگولر بیسس پہ کم از کم سال میں ایک دفعہ، اف ناٹ مور آفٹن، اٹ شوڈ بی کیریڈ آؤٹ. بیکاز ہم کنٹرولز کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لاسٹ ورڈ ہے، نہیں، اس میں بھی بہتری آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کنٹرول کو انسٹال کرنے میں، اس کنٹرول کو سوچنے میں، یا وہ تدبیر ڈیزائن کرنے میں، ڈیفائن کرنے میں شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو، شاید کوئی پریکٹیکل ایشوز کو اس نے جنم دے دیا ہو، لہذا اس کا ایفیکٹ جو ہے سسٹم کے اوپر اور سسٹم سے جو یوزج کی جا رہی ہے اس کے اوپر دیکھنا ہے، اور اس چیز پہ بھی کہ کیا وہ واقعتاً ان رسکس کو جن کے لیے وہ بنائی گئی تھی، کنٹرول بنایا گیا تھا، ان رسک کو وہ امپیڈ کر رہا ہے، روک رہا ہے یا نہیں روک رہا. اٹ ہیز ٹو، دس ایویلویشن ہیز ٹو سی the number of threats that have been neutralized, threats that were not properly dealt with in spite of the control being there, اور پھر وہ threats جو کہ آئیڈینٹیفائی ہوئے بٹ جن کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ایز اے مینجمنٹ پالیسی. نہیں یہ تو کبھی کبھار. ریگولیرٹی کیا ہے، کتنی دفعہ سال میں ہوتی، ہاؤ آفٹن ڈز دس مسٹیک ہیپن، ہاؤ آفٹن ڈز دس error happen, whatever. And then you analyze that. اور یہ مانیٹرنگ اور ایویلیویشن ہے کہ جی وہ کنٹرول جو انسٹیٹیوٹ کیے گئے وہ کنٹرول کس حد تک افیکٹو ہے، ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ رسپانسبلٹی جو ہے رسک کو مینج کرنے کی، کنٹرولز کو امپلیمنٹ کرنے کی، ان آرڈر ٹو اسٹاپ دا رسک فرام کنورٹنگ دم سیلز انٹو اے ریالٹی، از اور لائز ود دا مینجمنٹ. اینڈ دے آر دا ونس ہو اٹ از ویری ایزی فار دا مینجمنٹ ٹو ٹرن اراؤنڈ سے کہ جی فلانے بندے نے جی وہ اس کی رسپانسبلٹی تھی، اس نے کیوں نہیں کیا.
اس نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ دس سارٹ آف تھریٹ اور مسٹیک اور ایرر شیل ناٹ happen again, and please make sure that it doesn't happen again. You took a lenient view on that, or you decided not to take a view on it. So basically ultimate risks جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس رسک کے بارے میں کوئی تدبیر نہیں کرتے. رسک تو ہر جگہ اور ہر چیز کے ساتھ موجود. Therefore, recognizing and managing risk has to be an important part of the corporate culture. Taking suitable steps in order to mitigate the possibility of the risk materializing into a reality have to be taken, and the driver has to be the management. Information system related risks جو ہیں وہ corporate risk strategy کا ایک حصہ ہیں اور بڑا important حصہ ہے. جتنی آپ کی بزنس جو ہے وہ کمپیوٹر یا ٹیکنالوجی ڈپینڈنٹ ہوگی, اٹ بیکمز ایون مور امپورٹنٹ دیٹ یو ہیو اے سیکیور انفارمیشن سسٹم سپورٹڈ ود اے ساؤنڈ رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی. اب وہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, کس حد تک ہونی چاہیے, اس پہ کتنا پیسہ خرچ ہونا چاہیے, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس حوالے سے ہی ہیں کہ آپ ان رسکس کو کس حوالے سے کیٹیگرائز کرتے ہیں, ان کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں. رسکس اور رسکس ہیز ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ, شوڈ بی ڈیفائنڈ بائی دی آرگنائزیشن, اور پھر اس حوالے سے میٹیگیشن اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیولپ کریں. اس سچویشن کے اندر اگر یہ سچویشن ہے کہ یس نو بڈی وانٹس دیٹ اٹس ورکنگ اور اٹس سسٹمز اور اٹس انفارمیشن شوڈ بی caused any harm due to any reason, کہ جی پاور شارٹیج ہو گئی, جی انشیڈیولڈ لوڈ شیڈنگ ہو گئی, جی فلانی چیز ہو گئی, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بٹ وی ہیو ٹو بی ریڈی فار ٹو فیس رسک اینڈ ہیو سوٹیبل میجرس ان پلیس, بیکاز آپ کی اگر بزنس اویلیبلٹی جو ہے وہ ایک کمپیوٹرائزڈ سسٹم یا انٹرنیٹ کے حوالے سے ہے, آپ کے کسٹمرز آپ تک صرف اس حوالے سے پہنچ سکتے ہیں, آپ کے سپلائرز کے ساتھ آپ کا تعلق اسی سے ہو سکتا ہے, آپ اپنے کسٹمر کو سروس جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے سے دے سکتے ہیں. تو وہ اگر کام نہیں کرتی, اگر وہ 2 منٹ کام نہیں کرتی, اس کا نقصان کا امپیکٹ ہے. 2 دن کام نہیں کرتی, 20 دن نہیں کرتی, نیچرلی دی امپیکٹ آف آل آف دیٹ آن یور بزنس از گوئنگ ٹو ٹرانسلیٹ انٹو ڈفرنٹ کائنڈ میگنیچیوڈ آف نمبرس. اس حوالے سے کارپوریشنز certain critical, particularly in the financial sector, and on those who indulge in electronic business or electronic commerce or distance learning. Virtual university جو ڈلیور کر رہی ہے آپ کو لیکچر, اس کے لیے کتنا کریٹیکل ہے کہ جی اس کا سسٹم کسی وقت بند نہ ہو جائے. دے شوڈ ناٹ گو ابھی کہ جی اسکرین کوئی اور کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ جی کوئی نظر نہیں آ رہا, سن نہیں آ رہا, کچھ نہیں ہو رہا. ان کا سارا کاروبار کا مدار اس پہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہر وقت ان کا رابطہ جو ہے وہ رہے. اس حوالے سے پارٹ آف دا رسک مینجمنٹ وی ٹاک آف سم تھنگ کالڈ بزنس کنٹینیوٹی پلان اینڈ ڈیزاسٹر, اینڈ پارٹ آف دیٹ بزنس کنٹینیوٹی پلان از ڈیزاسٹر ریکوری. لیکن ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہم آئندہ لیکچر کے اندر آپ سے گفتگو کریں گے, بیکاز یہ ڈیٹیل کے سبجیکٹ ہیں. بیسکلی کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی کاروبار which is dependent to that extent on technology cannot afford to be out of business for any time. It therefore becomes imperative for that business to ensure that it remains in business at all times. So
چیز یہ ہے کہ جی وہ اپنا کاروبار ہر وقت بزنس انڈر آل اور اینی سچویشن، ہم اگر نیشنل سین پہ اگر ہم دیکھیں، انٹرنیٹ کا کنیکشن اویلیبلٹی، انڈر گراؤنڈ فائبر آپٹک وغیرہ، سب مرین کیبل، ایک اگر آپ نے وہ سسٹم کیا ہوا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو دا انٹائر کنٹری، جیسا کہ ہوئی تھی کچھ سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے، دی انٹائر سسٹم کیم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. یہ نہیں کہ جی وہ ختم ہوا تو دوسری سسٹم پہ آپ امیڈیٹ ٹرانسفر اوور ہو گئے. اسی قسم کہ جی لوڈ شیڈنگ ہو گئی، جی جنریٹر ہمارے پاس نہیں، جی سب اندھیرا چھا گیا، کچھ نہیں کر سکتے. جنریٹر ہے، جنریٹر آٹومیٹک سوئچ آن ہے، اگر لو یا اس کو سوئچ کرنا ہے تو ٹھیک ہے چلے، وہ 1 منٹ 2 منٹ کی ڈیلے تو ہم ایکسیپٹیبل ہے، لیکن یہ نہیں کہ 2 دن بجلی نہیں، 4 گھنٹے بجلی نہیں، 6 گھنٹے بجلی نہیں، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں بیکار. بیکاز بیکاری کا مطلب ہے لاس. سو بزنس کنٹینیوٹی پلان اور ڈیزاسٹر ریکوری پلانس کے بارے میں تو ہم آئندہ کے لیکچر میں گفتگو کریں گے. اس وقت مختصراً میں ذکر جو ہے وہ آڈٹ ٹریلز بحوالہ رسک مینجمنٹ. The audit trails are part of risk management. Audit trail ایویڈنس کے بغیر، یا رسک مینجمنٹ جو ہے وہ ایویڈنس، ہم نے بار بار یہ بات کہی کہ جی ریکارڈ کیا ہے، پہلے کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ ہمیں ایویڈنس کہاں سے ملتا ہے؟ وہ ہمیں آڈٹ لاگز سے ملتا ہے. آڈٹ لاگز ہیو ٹو بی کیپٹ شوئنگ a record of the errors occurring and possible actions taken to mitigate those errors and the possibility and the risk of that error or those errors happening in future. باقاعدہ ایک ڈائری ہونی چاہیے کہ کب ہوا، کیسے ہوا، اس کی کیا تدبیر کی گئی. آڈٹ لاگز کا اور فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن اگر ہم نے کرنی ہے کہ یہ کیسے یہ اکرنس ہوئی، یہ تھریٹ کیسے اکر ہوئی، تو اس میں اگر ڈرل ڈاؤن کرنا ہے ہم نے تو اس حوالے سے بھی، ڈرلنگ ڈاؤن کے حوالے سے انٹو دی رائٹ ڈاؤن انٹو دی کور آف دی میٹر افیکٹنگ ویریس سیگمنٹس آف دا سسٹم، اس کے لیے بھی آڈٹ لاگ ہونا ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ جی آڈٹ لاگس ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہر ٹرانزیکشن کے حوالے سے ایک لمبی چوڑی لائن بائی لائن پرنٹنگ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن یہ کہیں سسٹم میں نہیں نظر آتا کہ کوئی ایکسیپشن رپورٹنگ کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جی ایک یوزر who should be clocked in from 9 AM to 5 PM وہ رات کو 8 بجے بھی لاگ ان کرتا ہے، تو یہ ایکسیپشن ہو گیا کیونکہ ریگولرلی اس کو لاگ اس دوران کرنا چاہیے کر رہا تھا. یہ ٹرانزیکشن ان آورز کے درمیان ہو سکتی تھی، ان آورز کے بعد جتنی ٹرانزیکشن ہوئی ان کا ایک ایکسیپشن رپورٹ سامنے آئی. اس میں وہ والیوم جو ہے کہ جی ٹرانزیکشنز آ رہی ہیں اور اسی میں کہیں جو ہے وہ آپ کی وہ ایب نارمل ٹرانزیکشن بھی ہے، تو ایب نارمل ٹرانزیکشنز کے حوالے سے ایکسیپشن رپورٹس جو ہیں ضروری ہیں. تو یہ بات آڈٹ ٹریل اور آڈٹ لاگ کے حوالے سے تھی. اب گفتگو ظاہر ہے کہ جی بزنس کنٹینیوٹی پلان کے حوالے سے، کاروبار انڈر اینی کنڈیشن بند نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ جتنی آپ کی ڈپینڈنس زیادہ ہے فائنینشیل سیکٹر میں، خاص طور پہ ای کامرس یا ای بزنس، ڈسٹنس لرننگ، ڈسٹنس ایجوکیشن تھرو ٹیکنالوجی، آئی ٹی جو ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آن لائن انوائرمنٹ جہاں بھی ہے اور جہاں پہ کاروبار آن لائن ہو رہا ہے، آپ کے پاس ایک ریکوری، ایفیشینٹ ریکوری پلان ٹو منیمائز ڈسکنٹینویشن ٹائم اینڈ پرفارم بیک اپ ایکٹیویٹی وہ موجود ہونا چاہیے. اس کے حوالے سے ہم آئندہ لیکچر میں آپ سے گفتگو کریں گے. آج کا لیکچر یہاں ختم کرتے ہیں. شکریہ اور خدا حافظ.